حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا قصہ قرآن کریم کی سورۃ النمل میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی اور ایک پرندے کی سمجھداری کا بہترین نمونہ ہے۔ اس واقعے کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہدہد کی غیر حاضری کا نوٹس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تمام جانداروں، انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت دی تھی، اور آپ پرندوں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے۔ ایک دن جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہے؟ اگر اس نے غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش نہ کی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ نمبر 2، ہدہد کی واپسی اور اہم خبر۔ کچھ ہی دیر بعد ہدہد واپس آ گیا اور اس نے نہایت خود اعتمادی سے کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں۔ اس نے بتایا کہ وہ ملک سبا یعنی موجودہ یمن کا علاقے سے ہو کر آیا ہے، جہاں اس نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس پر ایک عورت یعنی ملکہ بلقیس حکومت کر رہی ہے، اور اسے اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ نمبر 3، شرک کی اطلاع۔ ہدہد نے جو سب سے اہم بات بتائی وہ یہ تھی کہ وہ قوم اور ان کی ملکہ اللہ کے بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ نمبر 4، سلیمان علیہ السلام کا امتحان۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس کی بات پر یقین نہیں کیا بلکہ اسے آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے ایک خط لکھا اور ہدہد سے کہا، یہ میرا خط لے جاؤ اور ان کے پاس گرا دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ نمبر 5، ملکہ بلقیس کا رد عمل۔ ہدہد وہ خط لے کر گیا اور ملکہ کے پاس گرا دیا۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھا جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور اطاعت گزار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا اور پہلے تحائف بھیجے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انہیں ٹھکرا دیا اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے۔ نمبر 6، انجام۔ آخر کار ملکہ بلقیس اپنی قوم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ کے معجزات اور اللہ کی دی ہوئی شان و شوکت دیکھ کر وہ ایمان لے آئیں اور شرک سے توبہ کر لیں۔ اس قصے کے اہم سبق۔ نمبر 1، پرندوں کی عقل۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے جانوروں اور پرندوں میں بھی شعور رکھا ہے۔ نمبر 2، دعوت دین۔ ایک چھوٹے سے پرندے یعنی ہدہد کو بھی یہ فکر تھی کہ لوگ اللہ کے بجائے سورج کو کیوں پوج رہے ہیں۔ نمبر 3، تحقیق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی سنائی بات پر فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے اس کی تحقیق کی۔ کیا آپ اس واقعے میں ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے والے واقعے کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں؟ ملکہ بلقیس کی آمد سے پہلے تخت کا جو واقعہ پیش آیا وہ قرآن کریم کے عجائبات میں سے ایک ہے۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، سلیمان علیہ السلام کا مطالبہ۔ جب سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے نکل چکی ہیں تو آپ نے اپنے درباریوں یعنی جنوں اور انسانوں سے ایک عجیب مطالبہ کیا۔ اے دربار والوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے فرمان بردار ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ نمبر 2، جن کا دعویٰ۔ سب سے پہلے ایک طاقتور جن نے کہا، میں وہ تخت آپ کی اپنی جگہ سے اٹھنے یعنی دربار ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں، میں اس پر قدرت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی۔ نمبر 3، صاحب علم کی کرامت۔ لیکن اسی دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ مفسرین کے مطابق ان کا نام آصف بن برقیہ تھا۔ انہوں نے کہا، میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، اور پھر ویسا ہی ہوا۔ ابھی سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ملکہ بلقیس کا عظیم الشان تخت آپ کے سامنے موجود تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی وہ طاقت تھی جو علم الہی کی بدولت اس شخص کو حاصل تھی۔ نمبر 4، تخت میں تبدیلی۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تخت کی شکل و صورت میں تھوڑی تبدیلی کر دی جائے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ ملکہ بلقیس اپنے تخت کو پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس پہنچی تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کا تخت ایسا ہی ہے؟ ملکہ نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا، یہ تو گویا وہی ہے۔ نمبر 5، شیش محل کا واقعہ۔ سرح۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے استقبال کے لیے ایک خاص محل بنوایا تھا جس کا صحن شیشے کا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس میں داخل ہونے لگی تو انہوں نے سمجھا کہ سامنے گہرا پانی ہے، چنانچہ انہوں نے پانی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے۔
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا صاف شفاف فرش ہے۔ نمبر 6، ملکہ بلقیس کا قبول اسلام۔ جب ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کے معجزات، ان کی حکمت اور اللہ کی دی ہوئی بے مثال سلطنت دیکھی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے پکار کر کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سورج کو پوچھ کر، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے کے اہم نکات: علم کی برتری۔ ایک صاحب علم نے طاقتور جن سے زیادہ تیزی سے کام کر دکھایا، جو ثابت کرتا ہے کہ علم جسمانی طاقت پر فوقیت رکھتا ہے۔ شکر گزاری۔ تخت کو سامنے دیکھ کر سلیمان علیہ السلام نے تکبر نہیں کیا بلکہ فرمایا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حکمت تبلیغ۔ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو متاثر کرنے کے لیے طاقت کے بجائے اللہ کی عطا کردہ نعمتوں اور معجزات کا سہارا لیا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور کامنٹ میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر بنائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔